چلے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اسی لیے عرض کرتے رہتا ہوں، بعض لوگ فوراً ہمارا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس کا رد کر دیا جائے۔ نامعلوم کون سا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اور اس کے معاشرے میں ہونے والے نقصانات کے پیش نظر سختی سے مخالف ہوں کہ اپنے بچے کو جبکہ والدین زندہ ہوں کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی کرو۔ ماں باپ اب اس کو تو کر ہی نہیں سکتے، کسی اور کو دے دیا۔ دوسرا چاہے کتنی اچھی پرورش کرے، جو ماں باپ کی شفقت ہے، پیار ہے، جو بچے کا حق ہے، اس سے وہ محروم ہے۔ اور پھر جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت سے بعد میں بچے محروم کر دیتے ہیں، اگر والدین فوت ہو جائے گا تمہیں تو دے دیا گیا تھا، تم اس وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگے، ایک اجنبی ماحول ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بچوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بھائی بہن اجنبی لگتے ہیں، ماں باپ ہم سے وہ رویے صحیح نہیں رکھتے ہیں، دوسرے بہن بھائیوں سے رویہ اچھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا جیسے ہم اجنبی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وہ بچے کو کر کے پھر ڈاکومنٹس وغیرہ بھی بنا لیا، اب شادی کے اندر جھگڑا پڑ گیا ہے اچھا خاصا، تو بھئی دیا کیوں تھا پھر آپ نے بچے کو اپنے گھر میں رکھتے؟ اگر کسی کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو دن بھر کے لیے چھوڑ دیں، 4-5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ کسی کو دے دینا۔ حتیٰ کہ یہاں پر ہی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ شوہر نے چھوٹے بھائی کو اپنا بیٹا دے دیا، اور وہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس بچے کو لاتے ہی نہیں ہے کہ نہیں لائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور وہ بچے کو پیار کرے، ماں بالکل اجنبیہ ہو جائے، بچہ اس سے بالکل مانوس نہ ہو، اسے چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی قطع رحمی اور اتنا بڑا گناہ ہے، کچھ انتہا نہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو والدہ نے ایک فتویٰ جاری کیا بالکل غلط کیا ہے کہ اگر باپ شادی میں نہیں بیٹھے گا، یعنی اصلی باپ، تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے، نکاح بالکل ہو جائے گا، والدین کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے یہ غلط مسئلہ ہے۔ اس میں اور تھوڑی سی بات عرض کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر والد صاحب بالفرض اس شادی میں نہیں بیٹھتے ہیں تو بہرحال نکاح بالکل درست ہے، اور یاد رکھیں کہ اس فارم میں اصلی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، ڈاکومنٹس میں بھی انہی کا لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں اس میں مسٹیک کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بعد میں ٹھیک کرانے کی کوشش کریں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اب نکاح نامے میں انہی کا نام لکھیں، بعد میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ شادی جو ہے اصل میں وہ ایجاب اور قبول کا نام ہے، اس سے مطلب نکاح ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے اس سے نکاح میں فرق نہیں پڑتا، لیکن والد صاحب اگر ناراض ہیں تو بالکل ان کو راضی کرنا چاہیے۔ خالو کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیں، اور خالہ کا کوئی حق نہیں ہے، حقیقتاً تو ماں باپ کا، اصلی ماں باپ کا حق ہے۔ بچے کو کسی کو دے دینے کی وجہ سے ماں باپ جو اصلی ماں باپ ہیں ان کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے، اور یہ جب چاہیں اپنے بچے کو واپس بھی لے سکتے ہیں، بالکل ان کا حق حاصل ہے، اور نکاح نامے میں اصلی والد صاحب کا نام لکھوائیے گا، لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب نہیں بھی بیٹھے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کو جنت کیسے بنا